ایک بالکل نیا پلین جس میں 157 لوگ سفر کر رہے تھے ٹیک آف سے صرف 6 منٹ بعد زمین سے ٹکرا گیا۔ نہ ویدر خراب تھا، نہ کوئی انجن فیلئر ہوا تھا، اور کاک پٹ پہ ایکسپیرینس پائلٹس موجود تھے۔ پھر بھی ایئر کرافٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ پلین کا نوز بار بار خود ہی نیچے جھک رہا تھا، جیسے کوئی انویزیبل فورس اسے زمین کی طرف کھینچ رہی ہو۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ماڈرن ایئر کرافٹ اتنی جلدی کنٹرول سے باہر ہو گیا؟ دوستو، 8C آور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 10 مارچ 2019 کی صبح تھی۔ ایتھوپیا کے کیپٹل ایڈیس ابابا کے پولے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایتھوپین ایئر لائنز کی ایک روٹین انٹرنیشنل فلائٹ ڈپارچر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ فلائٹ تھی ایتھوپین ایئر لائنز فلائٹ 302 جو نیروبی کینیا کے لیے آپریٹ ہو رہی تھی۔ ایئر کرافٹ تھا بوئنگ 737 میکس 8 جو اس وقت ایویشن انڈسٹری کا ایک نیا اور ایڈوانسڈ ماڈل مانا جاتا تھا۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 157 لوگ موجود تھے۔ ہر پیسنجر اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ کسی کو کام تھا، کسی کو فیملی سے ملنا تھا، اور کسی کے لیے یہ ایک نارمل سفر تھا۔ کاک پٹ میں کیپٹن یارک گیٹاچیو تھے، جن کے پاس ہزاروں گھنٹوں کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا، اور ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر احمد نور محمد تھے۔ صبح 8:38 پر ایئر کرافٹ نے رن وے سے ٹیک آف کیا۔ پلین سموتھلی ہوا میں اٹھا اور نارمل طریقے سے کلائم کرنے لگا۔ شروع کے کچھ سیکنڈز بالکل روٹین میں تھے، لیکن پھر کاکپٹ میں کچھ ان یوزول ہونے لگا۔ پائلٹس نے محسوس کیا کہ ایئر کرافٹ کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے۔ ان کے انسٹرومنٹس کچھ اور شو کر رہے تھے، جبکہ ایئر کرافٹ کچھ اور ریئیکٹ کر رہا تھا۔ ایئر کرافٹ کا نوز اچانک نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ پائلٹس نے فوراً کنٹرول لیا اور ایئر کرافٹ کو واپس اوپر لانے کی کوشش کی۔ یہ کوئی سمپل ٹربولنس یا مائنر ایشو نہیں تھا، یہ ایک سسٹم لیول پرابلم تھی جو آہستہ آہستہ سیریس ہوتی جا رہی تھی۔ ایئر کرافٹ کے سسٹم میں ایک فیچر ہوتا ہے جسے MCAS کہتے ہیں، یعنی مینیورنگ کریکٹرسٹک آگمنٹیشن سسٹم۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ اگر ایئر کرافٹ کا نوز زیادہ اوپر ہو جائے تو آٹومیٹیکلی اسے تھوڑا نیچے پش کر دیا جائے تاکہ سٹال کا رسک کم ہو۔ لیکن اس فلائٹ میں جو ہو رہا تھا وہ نارمل نہیں تھا۔ ایئر کرافٹ کا اینگل آف اٹیک سینسر غلط ڈیٹا بھیج رہا تھا۔ سسٹم کو لگ رہا تھا کہ پلین سٹال ہونے والا ہے، جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی غلط انفارمیشن کی وجہ سے MCAS سسٹم بار بار ایکٹیویٹ ہو رہا تھا۔ ہر دفعہ جب سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا، ایئر کرافٹ کا نوز زور سے نیچے چلا جاتا۔ پائلٹس فوراً کنٹرول کالم کو پل کرتے اور ایئر کرافٹ کو واپس اوپر لانے کی کوشش کرتے۔ کچھ سیکنڈز کے لیے ایئر کرافٹ سٹیبل ہو جاتا، لیکن پھر سسٹم دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتا اور پلین پھر نیچے جھک جاتا۔ یہ ایک ڈینجرس سائیکل بن چکا تھا۔ پائلٹس اور سسٹمز کے درمیان ایک کانسٹنٹ اسٹرگل چل رہی تھی۔ کاک پٹ میں سٹریس بڑھتا جا رہا تھا، ٹائم بہت کم تھا اور سچویشن تیزی سے ورسن ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایئر کرافٹ کی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہائی سپیڈ کی وجہ سے ایئر کرافٹ کو مینولی کنٹرول کرنا اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پائلٹس نے ایمرجنسی پروسیجرز فالو کرنے کی کوشش کی اور سسٹم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے MCAS کو ڈسیبل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس وقت تک ایئر کرافٹ کی سپیڈ اور فلائٹ کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہو چکی تھی کہ ریکوری آلموسٹ امپاسبل ہو رہی تھی۔ صرف 6 منٹ کے اندر ایئر کرافٹ ایک ڈینجرس اینگل پر پہنچ چکا تھا۔ پائلٹس کی ہر کوشش کے باوجود پلین کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ایئر کرافٹ سٹیپ ڈائیو میں چلا گیا۔ 10 مارچ 2019 کو ایتھوپین ایئر لائنز فلائٹ 302 ایڈیس ابابا کے قریب زمین سے ٹکرا گئی۔ امپیکٹ اتنا سویئر تھا کہ ایئر کرافٹ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں سب 157 لوگ جان سے گئے۔ اس ایکسیڈنٹ کے انویسٹیگیشن کے بعد کچھ فیکٹ سامنے آئے جن کے مطابق
एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक सेंसर फॉल्टी था, जिसने सिस्टम को गलत इंफॉर्मेशन दी। MCAS सिस्टम ने उस गलत डेटा पर रिएक्ट किया और रेपिटेडली एयरक्राफ्ट का नोज नीचे पुश करता रहा। ये भी सामने आया कि पायलट्स के पास सिचुएशन को समझने और हैंडल करने के लिए टाइम बहुत कम था। सिस्टम बिहेवियर इतना एग्रेसिव था कि रिकवरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो चुकी थी। इस एक्सीडेंट से कुछ महीने पहले भी इंडोनेशिया में लायन एयर फ्लाइट 610 का क्रैश भी इसी सिस्टम की वजह से हुआ था। दोनों एक्सीडेंट्स में एक ही पैटर्न नजर आया। इन दोनों एक्सीडेंट्स के बाद दुनिया भर में बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट टेम्परेरीली ग्राउंड कर दिया गया। एविएशन अथॉरिटीज ने एयरक्राफ्ट के सिस्टम को दोबारा रिव्यू किया और MCAS सिस्टम में मेजर चेंजेस किए गए। पायलट की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी अपडेट किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस को बेटर हैंडल किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।